وسلم فرمایا قاتل آدمی جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا اگر ایک آدمی کے ناحق قتل پر پوری دنیا والے اکٹھے ہو جائے، سارے کہیں اس بندے کو مارنا ہے اور حق نہیں ہے ناحق مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دوزخ میں ڈالے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب سارے کہتے ہیں تو جناب کسی کو قتل کرنا ٹھیک ہو گیا، نہیں، کسی کو قتل کرنا اور اس میں معاون بننے کی قطعاً اجازت، بولے نا جی، میں کہ پتہ کوئی پروگرام بنا کے بیٹھے ہو۔ ہمارے تو ساتھی ماشاءاللہ بڑے شریف آدمی، ان سے مچھر نہیں مرتا، مچھر مار مار کے سپرے کر کر تھکے، پھر بھی وہ سپرے سے بھی نہیں مرتے، ایسے ڈھیٹ مچھر ہے ترامڑی کے، بندے کدھر مرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی نہ دے کہ ہم کسی کے ناحق قتل میں اور خون میں ہمارے ہاتھ رنگین ہوں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا، اس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس چوری میں جو سامان تھا، اسلحہ وغیرہ تھا، کچھ آٹے کی وہ بوری تھی، نیچے کچھ آٹا بھی پڑا ہوا تھا، اتفاقاً بوری کو نیچے سے سوراخ بھی تھا۔ وہ جناب وہ چوری کر کے لے جا رہا ہے اور لائن لگتی جا رہی ہے، محترم جا رہے ہیں، تھوڑا آگے جا کے اسے احساس ہوا کہ تو میں سو پکڑا جاؤں گا، قریب ایک یہودی کا گھر تھا، اس نے دستک دی، وہ باہر آپ نے کہا یار یہ سامان میرا امانت رکھ لے، میں کل لے لوں گا تجھ سے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے گھر رکھ لیا۔ صبح جس کی چوری ہوئی تھی اس نے جناب وہ لائن دے کر سیدھا یہودی کے گھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، اس نے کہا جی میں نے اس نے چوری کی، میرے پاس تو فلانا بندہ جو ہے وہ امانت رکھ کے گیا، یہ تو اس کی چیز ہے۔ اس کو بولا، اس نے کہا کدو میں نے کب رکھی جی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے جناب اس طرح جان بچائی۔ اب ظاہر بات ہے حالات سے تو یہی لگتا تھا کہ سامان جس کے گھر سے برآمد ہوا ہے ظاہر ہے وہی چور ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال بتا دی ہے، اور فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ خیانت کرنے والا ہے میرا نبی، آپ اس کا ساتھ نہ دیجئے، ایسے بے ایمان لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ بعض دفعہ حالات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اور بندہ 100% مطمئن بھی ہوتا ہے، لیکن صورتحال حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم محض شک کی بنیاد پر کسی کو چور کہنا، کسی کو جناب بدکار کہنا، کسی پر کوئی تہمت لگانا، یہ کہاں جائز ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہیے یہ کہ بندے سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، نہ یہ کہ دوسرے پر الزام لگائے۔ پھر اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، رب کے در پہ جب بھی آئے گا رب کو بخشنے والا ہی پائے گا۔ لیکن اگر شرک کرتے کرتے مر گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین انفرادی ہم نے پہلے پڑھے ہیں، ان میں ایک آدھ قانون آج کے سبق میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورتوں کے حقوق ادا کیے جائیں، لیکن اگر کوئی عورت شوہر سے بے رخی کا خوف رکھتی ہے، اس کا شوہر ہے وہ کوئی اور شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے تیور بدلے ہوئی ہیں، کہیں اور طرف اس کا رجحان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ آپس میں میاں بیوی بیٹھ کر کسی بات پر صلح کر لے، مثال کے طور پہ عورت کہے کہ تو نے شادی کرنی ہے تو کر لے، لیکن دیکھ میرے یہ حقوق ہیں یہ ادا کر، یا کوئی آپس میں معاملہ طے کر لے، اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس صلح خیر، صلح ہی اچھی چیز ہے۔ جھگڑا ڈالنا، دنگا فساد کرنا اور گھریلو معاملات کو الجھا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی طریقے پر جہاں اس وقت کے حالات ممکن ہو اور اجازت دے صلح کر لو تو اللہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، کسی آدمی کی بیویاں دو ہیں، ہم میں تو میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہے جی، نہیں ابھی تو قرآن سنا نا جی، ابھی تو آپ صرف سنے، اللہ رسول کی جب بات ہو رہی ہو تو سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے جی۔ اچھا جی، اگر ایک آدمی کی بیویاں ہوں
زیادہ، 2 ہیں 3 ہیں، انصاف کرنا کیا ہے جی؟ لازم ہے۔ جو آدمی عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کی ایک سائیڈ مفلوج ہوگی، حدیث پاک میں آیا ہے، فالج زدہ ہوگا وہ شخص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری بیویاں زیادہ ہوں، تم کہو کہ میں 100% انصاف کروں، ایک لمحہ بھی یا ایک ذرا بھی ادھر ادھر بات نہ ہو، ولن تستطیعوا، ہرگز یہ تو تم نہیں کر سکتے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تمیلوا کل المیل، اس طرح نہ کیا کرو کہ ایک کی طرف سارا جھکاؤ ہو اور دوسرے کے حقوق ادا نہ کرو، باقی کچھ کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے گا، نیت یہ نہ ہو۔ اور اگر کہیں نبھا نہیں ہو رہا، بات طلاق تک آئی گئی ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر جدائی ہو گئی ہے پھر بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بعض علاقوں میں باقاعدہ جناب وہ تعزیت کی صورت بن جاتی ہے کہ اجڑ گیا اور کچھ نہیں بنے گا، اور میں نہیں، پھر بھی زیادہ پریشان نہ ہو، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کے رزق کا بندوبست کر لے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رازق کون ہے جی؟ اصلاح معاشرہ کے قوانین میں ایک بڑا اہم قانون یہ ہے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے، ہمیشہ سچی گواہی دی جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، بعض دفعہ بندہ جھوٹ بول دیتا ہے کسی کے مال کی وجہ سے، چلو یار کوئی مجھے مل جائے گا، بعض دفعہ بندہ جھوٹ بول دیتا ہے کسی پر ترس کھا کے، اللہ فرماتے ہیں وہ فقیر ہے یا وہ غنی ہے، تم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا، فاللہ اولی بہما، تم نے رب کا حکم دیکھنا ہے، اور رب تمہیں کہتا ہے ہمیشہ گواہی سچی دو، نہ فقیر کا لحاظ کرو نہ غنی اور مالدار کا لحاظ کرو۔ مومن آدمی ایسا سچا ہونا چاہیے کہ جس کی گواہی پر دشمن بھی اعتبار کرے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کا کسی جگہ پہ جھگڑا ہو گیا، مسلمان کہیں یہ جگہ ہماری ہے اور ہندو کہیں یہ جگہ ہماری ہے، بات عدالت تک گئی، کیس چل گیا، مسلمانوں کے کچھ عالم تھے، کوئی استاد تھے، نام ابھی میں بھول گیا ہوں، ان کے بارے میں ہندوؤں نے کہا اگر وہ عالم آ کے عدالت میں قسم دے دے اور وہ کہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے تو ہم خود بخود ہی چھوڑ دیں گے اور کیس واپس لے لیں گے، جگہ مسلمانوں کو دے دیں گے۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ اب تو فیصلہ ہمارے اپنے مولوی صاحب کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ جب عدالت میں پیش ہوئے، جج نے پوچھا مولوی صاحب آپ حلفاً بتا سکتے ہیں یہ جگہ مسلمانوں کی ہے؟ آپ حلف دیں، سب کو فیصلہ منظور ہے۔ وہ عالم آگے بڑھے اور اس نے کہا اللہ کی قسم یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان کیس ہار گئے، ہندو کیس جیت گئے۔ اب وہ مسلمان جو کیس لڑ کے آئے تھے، سارے مسلمان اس مولوی صاحب پہ بڑے خفے تھے، ویسے بھی مولویوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے، اس دن کچھ زیادہ ہی آ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی تمہاری وجہ سے مسلمان کیس ہار گئے۔ انہوں نے فرمایا ہاں میری وجہ سے مسلمان تو کیس ہار گئے ہیں لیکن میری وجہ سے اسلام کیس جیت گیا ہے۔ اسلام کا تو حکم یہی ہے کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، چنانچہ کئی ہندو اس سچی گواہی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ فرمایا مسلمانوں کا تو یہ کام نہیں ہے کہ خواہ مخواہ جھوٹ بولو اپنی پارٹی کے لیے، بلکہ نہیں ہمیشہ سچ بولنا ہے جی، سچی گواہی دینی ہے۔ منافقین کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا منافقین کی ایک عادت یہ ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر ساریاں تراویح میں جو بیچ میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ بھی بڑی مسئلہ ہے، کوئی رکوع کے قریب جا کے آپ ٹھک آ کے شامل ہوتے ہیں۔ ویسے صبح اور عشاء کی تو بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، فجر اور عشاء منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہے، اگر انہیں پتہ ہو ان دو نمازوں میں اجر کیا ملنے والا ہے تو ضرور ان نمازوں میں آئیں گے، ولو حبا، گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی آنا پڑے پھر بھی آئیں گے۔ اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا منافق کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا
वला इलाहा उला, ना इधर होता है और ना उधर होता है, कुड़ इधर और अंडा उधर, इधर की बातें उधर पहुंचाता है, उधर की बातें इधर पहुंचाता है, इनको भी खुश करता है, उनको भी खुश करता है। अल्लाह ताला ऐसी हरकत से हमें महफूज फरमाए। मुनाफिक तौबा करे तो आइंदा तब तौबा कबूल होगी जब मुनाफिकत से बाज आ जाए। इसके बाद आगे छठा पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला ने यहूदियों की कोताहियों का बयान किया, उनमें एक ये भी है, उन्होंने बीवी मरियम अलैहिस्सलाम पर नाउज़ु बिल्लाह बहुतान बांधा, और ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। लेकिन मुसलमानों सुनो, अल्लाह फरमाते हैं वमा कतलूहु वमा सलबूहु, न ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया और न ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, सिर्फ शुबह पड़ गया था उनके लिए। हुआ कुछ यूं कि जिस बंदे को भेजा था ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया और उसका चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बन गया। उन्होंने कहा भाई यही ईसा है, भाई पकड़ो और इसको सूली पे चढ़ाओ। अब उन्होंने जनाब उसको पकड़ा, सूली पे चढ़ाने लगे। उसने बड़ी मिन्नत की, हो भाई मैं ईसा नहीं हूं, मैं तुम्हारा अपना साथी हूँ। उन्होंने कहा तू पुत्र लगना है। पकड़ के उसको जनाब सूली पे चढ़ा दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम किधर गए, और ईसा अलैहिस्सलाम ये थे तो हमारे वाला किधर गया? अल्लाह कहते हैं वलाकिन शुब्बिह लहुम, शुबह उन पर पड़ गया, पर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, ईसा को अल्लाह ने अपनी जानिब ऊपर उठा लिया था। और इतनी बात याद रखो, वमा कतलूहु यकीना, यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुई। ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदों में से एक ही अकीदा भी है, ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुई, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। अल्लाह फरमाते हैं ईसाइयों, तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाह। खुद ईसा अलैहिस्सलाम से पूछो वो क्या कहते हैं। वो तो कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, तुम जोर लगाते हो वो अल्लाह का बेटा है। अगर वो फखर से कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें भी मानना चाहिए। सूरत के आखिर में फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ओए लोगो तुम्हारी तरफ, रब की तरफ से मेरा मोहम्मद बुरहान बन के आया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वहदानियत की दलील बनकर आया है। ओए लोगो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, सारे बोलो बेशक। इस पे बड़े दलाइल हैं, लेकिन एक बड़ी दलील ये भी है, मेरा मोहम्मद जो कह रहा है वो वहदहु ला शरीक है। ये थोड़ी दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मोहम्मद जैसा अमानत वाला, दियानत वाला, सदाकत वाला, शराफत वाला, सारे अंबिया का इमाम कह रहा है अल्लाह का कोई शरीक नहीं, तो मान जाओ जो बात मेरा मोहम्मद कह रहा है ये सच्ची और पक्की बात है। सूरतुल माइदा का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे। सूरतुल माइदा, माइदा का माना है दस्तरखान। क्या माना है जी? सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इस सूरत के आखिर में दस्तरखान वाली दुआ आएगी, वो तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन चंद अहकामात। सूरतुल माइदा में मजमून ये बयान हुआ कि हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी चीज को हलाल करना है और किसी को हराम बताना है, ये कोई दुनिया का इंसान, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी और इख्तियार सिर्फ किसके पास है? अल्लाह ही के पास है जी। इस पर चंद बातें, बहुत अहम मसाइल है, इंशाअल्लाह एक ही रुकू पढ़ेंगे, लेकिन आपने तवज्जो से सुनना है। अल्लाह फरमाते हैं जानवर जो है मवेशी, गाय, ऊंट, जो हलाल जानवर है, इनको अल्लाह ने हलाल किया है। अगर कोई कहे कि मैं अपने फला बुजुर्ग की, फला बुत की खुशनुदी के लिए मना करता हूं, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे मना करने से मना नहीं होता। जिसको अल्लाह ने हलाल किया है, जिस पे सवारी हलाल है उस पे सवारी करो, जिसका खाना हलाल है उसको खाओ। किसी के मना करने से न सवारी हराम होती है और न किसी का गोश्त हराम होता है, न किसी का दूध हराम होता है, क्योंकि हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं है, सिर्फ किसके पास है? अल्लाह ताला तुम्हें ये कहता है कि जब तुम हालत इहराम में हो, हालत इहराम में शिकार तुमने नहीं करना। वहां पे कबूतर कितने आसानी से बंदा पकड़ सकता है? नहीं पकड़ना, अल्लाह ने मना किया है। हालत इहराम में या हुदूद हरम में ये पाबंदी अल्लाह ने लगाई है। जब हालत इहराम से निकल आओ फिर शिकार करना तुम्हारे लिए मना कोई नहीं है। हुर्मत वाले महीने हो, कुर्बानी के जानवर हो, हरम की तरफ जाने वाले वो मुसाफिर हो, सबका एहतराम करो।
اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ سنو، مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ دی جائے۔ وہ ہلا ہلال سے نکلا ہے جی، اور جو ایسا بدلات کی، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو، اسی سے ہماری ہے ہلال کمیٹی، چاند دیکھنے والی کمیٹی ہلال، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، عام چاند کو قمر کہتے ہیں۔ ہلال ما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام اٹھ جائے۔ توجہ سے بات سمجھیے، پہلی رات کے چاند کو ہلال کا چاند اس لیے کہتے ہیں، اس پر آوازیں اٹھتی ہیں، لوگ چھتوں میں چڑھ کے دیکھتے ہیں، او چاند نظر آ گیا، او ادھر آؤ یار، او ادھر دیکھو، او ادھر دیکھو، یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، ان آوازوں کے اٹھنے کو کہتے ہیں وہ ہلا۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز پر میرے علاوہ کسی اور ہستی کے نام کی آواز لگ جائے اس کو مت کھاؤ، اسی کو کھاؤ جو میرے نام پر دی جائے۔ ما اہل لغیر اللہ بھی، اب اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہیں ہے، میرے بھائی عبادت میں اللہ کا شریک نہیں ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا جائز نہیں ہے نا، جیسے پکار اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں، ایسے ہی نظر اور نیاز بھی اللہ کے علاوہ کسی کی جائز ہے۔ روزانہ نہیں نماز میں وعدہ کرتے التحیات للہ والصلوات، بولو والطیبات، اللہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، بدن کی عبادت بھی تیرے لیے، اور مال کی عبادت بھی۔ ایک چھوٹا سا سوال عموماً ذہن میں آتا ہے، جواب ضروری ہے۔ سوال یہ آتا ہے، کئی چیزوں کی نسبت تو ہم غیر اللہ کی طرف خود کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب یہ گھڑی میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ نسبت ہوتی ہے نا، تو سمجھیے بھائی یہ جو نسبت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بولو؟ ایک نسبت تملک، ملکیت کی نسبت، ایک نسبت تصدق، صدقے کی نسبت، ایک نسبت تقرب، رضا حاصل کرنے کی نسبت۔ میں نے کہا یہ مکان میرا ہے، یہ بکری میری ہے، یہ گائے میری ہے، یہ ہے ملکیت کی نسبت۔ میں نے کہا یہ فلاں چیز یا فلاں خیرات میرے والد صاحب کے لیے، یہ صدقے کی نسبت ہے۔ جیسے نہیں کئی لوگ آتے کہتے جناب یہ مسجد میں پیسے میں اپنے والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے دے رہا ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ مسجد والد کے نام پہ بن رہی ہے، مسجد تو اللہ ہی کے نام پہ بن رہی ہے، ثواب وہ والد کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ میرے والد کے لیے نمازیں پڑھو، نماز تو اللہ ہی کی پڑھنی ہے مسجد میں، لیکن وہ ثواب والد کو پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ نسبت ہے صدقے کی، بولو نسبت کون سی ہے؟ یہ دونوں تو ہی جائز، ملکیت کی نسبت بھی جائز ہے، صدقے کی نسبت بھی جائز ہے۔ آپ نے اللہ کے نام پہ ایک چیز دی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کی ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، اللہ پہنچائے گا۔ اس میں مولوی صاحب کی دستخطوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے قرآن مجید پڑھ کے پھر مولوی صاحب سے سائن کرواتے ہیں کہ آپ سائن کریں پھر میرے والد صاحب کو ثواب ملے گا۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب تو نہیں تھے، حافظ صاحب تھے، انہوں نے سنائی میرے والد صاحب کو بات، انہوں نے کہا میں گیا ایک جگہ ختم پڑھنے واسطے، انہوں نے 4 قرآن پڑھ کے میرے ملت کیتے بھائی سارے والد صاحب نے ثواب بخش، میں چپ کر کے اپنے والد نے بخش چھوڑے۔ واہ جڑن ہے پترا تم صحیح کھمے کر اے چوری دے قرآن اس ٹائم تیرے والد نے پہنچے ہو سن، وہ بھی بہشت پار کر گئے اسی سے، سمجھ آئی؟ میں چپ کر کے اپنے والد صاحب نے بخش چھوڑے تھے۔ تو یہ خام خواہ مولوی صاحب کی سائنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کی نیت ہے۔ آپ نے کوئی عمل کیا ہے، آپ کے پاس 10 روپے آپ نے کسی غریب کو دیے ہیں، مولوی صاحب کو بتانا ضروری ہے؟ یہ تو مولوی نے تھوڑا اپنا جگاڑ لگایا نا، ہم نے کہا بھائی کھانے کی ساری چیزیں سامنے رکھو، دعا کے ٹائم نہیں رکھتے، کاجو بھی رکھو، پستہ بھی رکھو، اور ساری، تاکہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، یہ ساری سامنے ہوں گی تو تب جناب ثواب پہنچے گا۔ پہلے مولوی صاحب سمجھدار ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں منگوا کے کھا لیتے تھے، آج کل آپ لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں، کئی دفعہ کاجو پستے آتے ہیں، ابھی ہم چہرے پہ ہاتھ بعد میں پھرتے ہو پہلے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وہ جناب دعا کرا کے ہمارے علاقے میں وہ کسی بھینس کا نا کٹا مار جائے نا، ایک مجسمہ سا بنا کے اس کے آگے رکھتے ہیں، وہ دودھ شدھ اتار لیتی ہے، پھر اس کو ہٹا لیتے ہیں، کٹا ہٹا لیتے ہیں اور پھر دودھ دھو لیتے ہیں،
آپ بھی مولوی کا موڈ بنا لیتے ہیں ساری چیزیں رکھ کے دعا کے لیے، یا مولوی صاحب کا موڈ بنتا ہے آگے سے چیزیں ہٹا لیتے ہیں، سمجھ آئیے؟ ایسے نہ کیا کریں، یا دینی ہے تو صحیح دیا کریں یا نہ دیا کریں۔ بہرحال یہ تو خوش طبعی کی بات تھی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ایصال ثواب کے لیے ساری چیزوں کا مولوی صاحب کو دکھانا ضروری، غریب کو دیں، مسکین کو دیں، حاجت مند کو دیں، اور کہیں میرے مالک یہ جو میں نے تیرے نام پہ خیرات دی ہے نا، اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے۔ یہ ہے نسبت صدقے کی۔ اور تیسری چیز ہے نسبت تقرب کی۔ سمجھیے، تقرب کا معنی رضا حاصل کرنا۔ نماز پڑھی ہے کس کی رضا کے لیے؟ صدقہ دینا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ راضی ہوگا، میرے کاروبار میں برکت بھی آئے گی، اللہ راضی ہوگا، مجھے صحت بھی ملے گی، مقدمے میں کامیابی بھی ہوگی۔ اگر آپ نے صدقہ دیا اور نیت یہ کی کہ فلاں بزرگ مجھ سے خوش ہو کر میرے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، تو یہ ہے ما احل لغیر اللہ بہ، اس سے اللہ منع کرتے ہیں مت کھاؤ اس کو، یہ میری رضا کے لیے نہیں کسی اور کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ ارے یہ تو مالی عبادت تھی، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کا حق۔ آگے اللہ فرماتا ہے والمنخنقۃ، گلا گھونٹ کے مار دیا وہ حرام ہے، چوٹ لگنے سے مر گئی وہ حرام ہے، کوئی جانور گر کے مر گیا وہ حرام ہے، آپس میں جانور لڑے سینگ مارا سینگ سے مر گیا وہ حرام ہے، بھیڑیے نے درندے نے مارا اور وہ جناب مر گیا وہ حرام ہے۔ ہاں ان سب میں اگر آپ نے ذبح کر لیا ابھی اس میں جان باقی تھی تو حلال ہو گیا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو چیزیں آستانوں پہ ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ مفسرین جہاں پر لکھتے ہیں من الحجر والشجر والقبر ونحو ذالک، فرمایا کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی اور دربار ہو جس پر لوگ اس نیت سے چڑھاوے چڑھاتے ہوں کہ ہاں چڑھاوے دیں گے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، فرمایا اس سے اجتناب کرو۔ وان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ساتھ تقسیم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیروں کے ساتھ تقسیم زمانے جہالت میں ایسی ہوتی تھی، 10 بندوں نے اونٹ لیا، ذبح کیا، گوشت تقسیم کرنا ہے، مجاور کے پاس چلے گئے، تقسیم کرو جی کیسے کرنا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ صحیح تقسیم فرماتے تھے، تیر رکھے ہوتے تھے تھیلے میں، میں آگے گیا جہادی یاسر اقبال کا کتنا حصہ ہے، اس نے تیر نکالا اس پہ کچھ نہیں لکھا تھا، جہاں تم گھر تیرا حصہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا آیا جناب آپ کا کتنا حصہ ہے جی، راجہ صاحب انہوں نے نکالا تیر، تیرا بھی کوئی نہیں، چل تم ہی گھر چل۔ اجمل صاحب آئے، ان کے اوپر لکھا ہوا تھا تیر جو نکالا نصف، اوہو آدھا گوشت ان کو دے دو جی، آدھا وہ لے کر چلا گیا، کسی کو تیسرا حصہ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تقسیم کیا ہے؟ حرام ہے، جیسے ہمارے ہاں لاٹری جوئے میں ہوتا ہے، کسی کا زیادہ لگ گیا کسی کا کم لگ گیا، یہ حرام ہے۔ ایک تیروں کے ساتھ تقسیم کا یہ طریقہ تھا۔ ایک اور طریقہ بھی تھا تیروں کا، وہ یہ ہے کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو جاتے مجاوروں کے پاس، ایک دوسرا تھیلا رکھا ہوتا، وہ جناب اس سے تیر نکالتے، پوچھتے میں یہ کام کروں یا نہ کروں، دو قسم کی تیر ہوتے، بعض پہ لکھا ہوتا افعل کر لے، بعض پہ لکھا ہوتا لا تفعل، میں کہ جی میں دکان ڈالنا چاہتا ہوں تو دکان ڈالوں یا نہ ڈالوں، انہوں نے تیر نکالا افعل، ہاں ٹھیک ہے جی، تو کا جو لگ گیا وہ لگ گیا۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگو، یا اللہ میں نے دکان ڈالنی ہے، کاروبار کرنا ہے، اس میں خیر ڈال، یہ کیا تکے مار رہے ہو؟ اور آج کل استخارے میں بھی ایک کاروبار شروع ہو گیا، اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں، فیس بک پہ آئے ہوئے استخارے کے لیے رابطہ کریں، موقع ملے صحیح ایسا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر ہی لینا ہے، سمجھ آئی؟ استخارے کے لیے رابطہ کریں، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ رابطہ ہوتا ہے استخارے کے لیے۔ میں نے خود ایک مولوی صاحب جو استخارہ کرتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے پہلے بھی کسی بات سنائی ہے اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں، قرآن مجید سامنے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار استخارے میں تو نفل پڑھنے ہوتے ہیں، دعائیں کرنی ہوتی ہیں، اب آپ کو 100 بندے کہتے ہیں آپ سب کے لیے نفل پڑھتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے سب کے لیے جناب، آپ ہو سکتا نفل سفل اپنے یہاں سے کرنی پڑے تھے، کسی یہاں سے کدو پڑھنے، تو میں کہ پھر کرنے کس طرح استخارہ؟ ہو سکا 2 طریقے نے، ایک تو سکہ لے لیتے ہیں 5 روپے والا 10 روپے والا، ٹاس کرتے ہیں یوں، تو ایک طرف وہ چاند تارا، دوسری طرف وہ 10 یا 50 یا جو بھی سکہ ہے وہ ہنسا لکھا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چاند تارا آ گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ کام کر لے اس میں خیر ہوگی، اور اگر وہ دوسرا ہنسے والا آ جائے کہتے ہیں نہ کر۔ لیکن یہ ٹاس ہم کرتے 3 دن بعد ہے،
3 دن کا اس کو ٹائم لیتے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ نفل سفر پڑھ رہے ہیں میرے واسطے، سمجھے؟ 3 دن، کبھی 5-7 دن بھی، 3 دن بعد آتے ہیں ہم پھر واپس بھیجے، 2 دن بعد آویں وہ ہمیں بڑے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں استاد، سمجھ پھر کر لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہتے ہیں تسبیح لے لیتے ہیں، دانے یوں پھیرتے خیر یرا شر یرا خیر یرا شر یرا خیر یرا شر یرا، چٹاکتے پٹاک نلی دیتے دھاگا وٹ، اس طرح خیر یرا شر یرا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں آ گیا خیر یرا، ہم کہتے ہیں کام کر لے خیر ہی خیر ہو۔ یہ سارا وہی کام ہے، وہ تیر نکالتے تھے ہم نے جناب سکہ نکال لیا، وہ تیر نکالتے تھے ہم نے تسبیح کا دانہ نکال لیا۔ یہ کیا طریقے ہیں؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی راہ ہدایت ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا ہے وہ ہے رب سے دعا کرو، اے اللہ میرا فلاں کام کرنے کا ارادہ ہے، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے اس میں خیر ڈال دے، اے اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا کے جہاں خیر اور بہتر والا کام ہے مجھے اس طرف لے جا۔ اور جس بندے نے کام کرنا ہے وہ خود استخارہ کرے، وہ خود اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتا، خود اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے۔ اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھائی ہے نا، اس کے الفاظ بھی ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں اگر کوئی ساتھی آئے، خود مجھے کئی ساتھیوں نے کہا، تو میں ان کو جب کہتا ہوں کہ خود اس طرح دعا کرو، دعا نہیں یاد ہے اپنے الفاظ میں کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر کئی ساتھی کہتے ہیں نہیں خیر ہے جی تسی کر دو، تھوڑی خدمت ہو سی تو پھر خدمت ہو سی تو پھر ٹاس کرا لو، سمجھ آئیے؟ خدمت کرو تو ٹاسا کراؤ۔ مقصد یہ ہے کہ بات کو سمجھیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ساری خیریں اسی میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ بس آخری بات کریں، اسی آیت میں وہ حصہ بھی ہے جو اس امت پر اللہ کا خاص احسان ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفے کا دن تھا، جمعے والا دن بھی تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس تھے کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ رب نے شروع کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ دین مکمل ہوا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مرزائی ختم نبوت کے منکر، اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، نبوت اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ ایک عام آدمی سے پوچھتے، کہتا جی بالکل ہے انعام۔ پھر تم کہتے ہو ختم ہو گئی، اللہ کے انعامات ختم ہو گئے؟ بندہ کہتا ہاں غلط ہے، شاید ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے بندے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبوت ختم ہو گئی، ہم نے کہا نبوت مکمل ہو گئی ہے۔ نبوت کیا ہو گئی بولو؟ نبوت ہی تو چل رہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو نماز پڑھی نبوت کی تعلیمات ہی ہیں، نبوت تو قیامت تک رہے گی۔ ہم نے کب کہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کرتے ہو، ارے میرے نبی کے جوتا مبارک پاؤں مبارک میں ڈالنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پہ گئے، وہ طریقے بھی محفوظ ہے، سونے کے طریقے محفوظ ہے، اٹھنے کے طریقے محفوظ ہے، میرے نبی کے ایک ایک زندگی کا طرز عمل محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب ایک چیز مکمل ہو گئی ہے اس میں مزید ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مکمل دین پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔